الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین کرام، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہم لوگوں کو ایک ایسا نظام حیات دیا ہے جو ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ اسلام کا دیا ہوا نظام حیات وہی نظام حق ہے، اور وہی نظام ایسا ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی اور عزت کی زندگی دے گا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ نظام انسان کو جنت تک لے جائے گا۔ اللہ بھی اس سے راضی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں جو ہم سب کو نظام حیات دیا، دستور حیات دیا، اور ہم سب کو قرآن کریم کی شکل میں جو ایک قانون دیا، زندگی کا طرز دیا، یہ طرز اور یہ زندگی کا اصول اور یہ ضابطہ حیات کائنات کی تمام ضابط حیات میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضابط حیات کے ساتھ قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی کو وابستہ کر دیا ہے۔ ان کی عزت اور ان کی سرخروئی کو اللہ نے اس سے وابستہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی ہم نے جو قرآن کی شکل میں ضابط حیات دیا، جو ہم نے دستور حیات دیا، اور ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر جو اسوہ حسنہ دیا ہے، یہی ہمارے یہاں قابل قبول ہے۔ اسی سے قومیں ترقی پاتی ہیں، اور اسی سے قیامت تک آنے والے انسان دنیا میں ترقی، عروج، بلندی اور عزت و افتخار پائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی انسان وہ کامیاب ہوگا۔ اس نظام حیات کے علاوہ، اس ضابط حیات کے علاوہ، اس اسلامی طریقے کے علاوہ کوئی اور آدمی طریقہ تلاش کرتا ہے، یہودیوں کا طریقہ، نصارہ کا طریقہ، ہندوؤں کا طریقہ، ان کی رسم، ان کا رواج، ان کی زندگی، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، وہ یقیناً ہلاک ہوگا، وہ یقیناً دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور دنیا کے بعد بھی وہ ناکام ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی دنیا میں وہ آدمی ذلیل تو ہوگا ہی، دنیا میں ایسے لوگ خار تو ہوں گے ہی، دنیا میں ایسے لوگ پریشان تو ہوں گے ہی، اور دنیا کے بعد جو اخروی منازل ہے، قبر ہے، قبر کے بعد قیامت ہے، پلصرات ہے، روز محشر ہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی منزلیں ہیں، ان تمام میں انسان ناکام رہے گا، وہ خائب و خاسر رہے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ذلیل ہو کر کے دنیا سے جائے گا، دنیا کے بعد بھی ذلیل رہے گا۔ اسی لیے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد دل کے ساتھ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میں نے جو طریقہ تمہیں دیا ہے، اسی طریقے کو تم اپنے لیے کامیابی کا ضامن سمجھو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے،
اسی میں تمہارے لیے عزت ہے، اور جو آدمی کامیابی چاہتا ہے اس کی کامیابی اسی سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی بدنصیب اس قانون کو چھوڑ کر، اس اسلامی ضابطِ حیات کو چھوڑ کر، میرے اصوے کو چھوڑ کر اگر کسی اور کے کلچر کو اختیار کرتا ہے، کسی اور کی تہذیب کو اختیار کرتا ہے، کسی اور کے طریقے کو اپناتا ہے، اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، اپنی زندگی اور اپنے لائف کو اس کے سانچے میں ڈھالتا ہے، ہمارے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ہر آدمی جس کو پسند کرتا ہے، جس گروہ کو پسند کرے گا دنیا کے اندر، جس جماعت کے کلچر کو پسند کرے گا، جس جماعت کے طور طریقے کو اختیار کرے گا، اسے محبت کی نظر سے دیکھے گا، پیار کی نظر سے دیکھے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ جائے گا۔ جیسا حشر ان لوگوں کا ہوگا ویسے حشر اس کا بھی ہوگا۔ اگر کوئی یہودیوں کا کلچر اختیار کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے، تو بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اور بڑے انسان کے لیے خسارے کی بات ہے۔ کل قیامت میں یہودیوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، اور یہودیوں کے گروہ کے ساتھ وہ اس کا حشر ہوگا۔ کوئی آدمی دنیا میں عیسائیوں کے کلچر کو اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن عیسائیوں کے گروہ کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کوئی آدمی غیر مسلموں کے ساتھ اگر ان کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے شب و روز کو اپناتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ سوچتا ہے معاذ اللہ کہ اس کا یہ طریقہ اچھا ہے، اس کا یہ عمل اچھا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، تو قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ انہیں کوئی کام نہیں دے گی، کوئی اسے نجات نہیں دے سکے گی، نہ ان کی نماز نجات دے سکے گی، نہ ان کا روزہ نجات دے سکے گا، بلکہ جیسی پسند ہوگی، جس طریقے کو انسان اختیار کرے گا، جس کلچر کو اختیار کرے گا، جس ضابطِ حیات کو اختیار کرے گا، کل قیامت میں اسی ضابطِ حیات والوں کے ساتھ اسے کر دیا جائے گا، اسے اٹھایا جائے گا۔ جو حشر ان کا ہوگا وہ حشر اس کا بھی ہوگا۔ آج ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ خاص طور پر ہمارے مسلم نوجوان، وہ دینی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر، دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، گھر میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا ذہن غیر مسلم کے کلچروں کی طرف جا رہا ہے، اس کی تہذیب کی طرف۔ عیسائیوں کے کلچر کو لوگ اختیار کر رہے ہیں، یہودیوں کے طور طریقے لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ گھر میں ماحول نہیں ہے دین کا، ہم نے اسے سکھایا نہیں، ہم نے اپنی اولاد کو بتایا نہیں، ہم نے اپنی نوجوانوں کو اسلامی ذہن نہیں دیا، ان کو اسلامی سوچ نہیں دیا۔ اگر ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں غیر مسلم سنکرانتی کے موقع پر پتنگ اڑا رہے ہیں، تو اب ہمارے مسلم نوجوان بھی ان کے شانہ بشانہ چل کر کے پتنگ اڑانے میں مصروف ہیں۔ ہمارے مسلم نوجوان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سنکرانتی یہ غیر مسلموں کی تہذیب ہے، یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے، یہ غیر مسلموں کی گویا ایک ان کی عبادت کا اور ان کے تہوار کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم اسے اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے کلچر سے راضی ہیں، اور ہم نے اس کے کلچر کو اختیار کیا ہے، اور ہم نے اس کے کلچر کو پسند کیا ہے۔ یہ کتنے خطرے کی بات ہے، ہمارا ایمان کی خطرے کی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں عام طور پر پورے ملک میں مختلف جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ان کو اختیار کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے ہمارے نوجوان۔ انہیں ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان کا کیا ہوگا۔ ہم تو مدینہ والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا لیڈر اگر کوئی ہے
تو جناب محمد رسول اللہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد ہیں۔ اگر ہمارے پیشوا ہیں تو محمد ابن عبداللہ پیشوا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جئیں گے تو ان کے طریقے پر جئیں گے، ہم مریں گے تو ان کے طریقے پہ مریں گے، ہم رہیں گے تو ان کے طریقے پہ رہیں گے۔ یہی مطلب ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور ہم سب کے آقا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم نے اقرار کیا محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر دوسروں کے کلچر کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کلچر کو اختیار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تہذیب کو اختیار کرنے سے ایک یہ معمولی چیز ہے، اور اس کی تہذیب کو ہم نے اختیار کر لیا، اس کے طور طریقے کو ہم نے اختیار کر لیا، یہ ایک معمولی چیز ہے، اس سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ یاد رکھیے، اگر ہم نے ان کے کلچر کو اختیار کیا اور ہم نے اپنے بچوں کو اگر نہیں بتایا اور ہم نے اگر اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے اور ہماری اولاد بھی جہنم میں جائے گی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اسی طرح برتھ ڈے منانے کا ایک عام رواج ہے، برتھ ڈے بناتے ہیں لوگ، سالگرہ مناتے ہیں، شادی کا سالگرہ، شادی کی سالگرہ ہے اور پیدائش کی سالگرہ، فلاں کی سالگرہ، فلاں کی سالگرہ، پتہ نہیں کن کن چیزوں کی سالگرہ لوگ مناتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن بن گئے، ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا، اب ہم بڑے لوگوں میں سے کہے جائیں گے۔ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ مندروں میں جا کر، کیا یہ لوگ ان کے طور طریقے اختیار کر کے، کیا یہ لوگ ان کے تہذیب کو اختیار کر کے کیا وہ عزت تلاش کرتے ہیں؟ عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ سالگرہ منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، برتھ ڈے منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور وہ ان کی رسم ہے۔ وہاں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کا اسلامی اصول اور اسلامی طور طریقے سے بالکل کوئی مطابقت نہیں ہے۔ وہاں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، وہاں کیک کاٹا جاتا ہے، وہاں رقص و سرور ہوتا ہے، ناچ گانا چلتا ہے، مخصوص لباس پہن کر کے موسیقی بجائی جاتی ہے، رات میں دیر تک وہ بے حیائیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، مرد و عورت سب مل کر کے آپس میں محرم اور غیر محرم کے امتیاز کے بغیر سب آپس میں مل کر کے وہ ایسی تماشا کرتے ہیں کہ اس پر کبھی شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی۔ کیا یہی طریقہ ہے اسلام کا؟ کیا یہی طریقہ ہے قرآن کا؟ کیا اللہ کے نبی نے ہی اسوہ ہم لوگوں کو دیا تھا؟ کیا خلفائے راشدین سے کبھی ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برتھ ڈے منایا تھا، سالگرہ منایا تھا؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سالگرہ منایا تھا؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سالگرہ منایا تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے، عشرہ مبشرہ نے کیا سالگرہ منایا تھا؟ کیا اور بھی صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء نے، صلحاء نے اور بزرگان دین نے، اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کبھی سالگرہ منایا ہے؟ اگر سالگرہ منانا اگر یہ کوئی طریقہ بہتر ہوتا، اچھا طریقہ ہوتا تو یقیناً ہمارے علماء بھی مناتے، ہمارے اسلاف بھی مناتے، ہمارے بزرگان دین بھی مناتے، اولیاء اللہ بھی مناتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ حق تھا کہ وہ سالگرہ مناتے۔ آپ کے وجود اور آپ کی ولادت سے بڑھ کر کے اور کون سی سالگرہ اور کون سی بڑی خوشی ہوگی جس پر سالگرہ منایا جائے؟ آپ کی ولادت سے بڑھ کر دنیا پر اور کون سی رحمت ہو سکتی ہے؟ آپ کے آنے سے بڑھ کر کے اور دنیا والوں کو کون سی بڑی نعمت مل سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سالگرہ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے رسوم پر، ایسے رواج پر، ایسے طور طریقے پر اور ایسی افعال پر، کردار پر، ایسی چیزوں پر مشتمل ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جس کے اندر ذرہ برابر بھی اسلامی تعلیم کی کچھ شدھ بدھ ہے اور کچھ بھی
قرآن و حدیث کی تعلیم سے واقف ہے وہ ہرگز سالگرہ نہیں منا سکتا، ورنہ ہرگز وہ آدمی برتھ ڈے نہیں منا سکتا۔ ہاں لوگ چاہے قرضے لے کر کے سالگرہ منائیں گے لیکن ضرور منائیں گے۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، لیکن ہاں قرضے لے کر کے سالگرہ منائیں گے، اپنے اولاد کو خوشیاں دیں گے اور اپنے اولاد کی مرضی پر، اپنے اولاد کی مرضی کے مطابق کام کریں گے، چاہے ہمارے نبی کی مرضی ختم ہو جائے، چاہے اللہ کی مرضی کا جنازہ نکل جائے، چاہے خدا ہم سے ناراض ہو جائے، لیکن ہاں ہم ضرور اپنے اولاد کو خوش کرنے کے لیے سب کام کریں گے، گھر والوں خوش کرنے کے لیے سب کام کریں گے۔ یاد رکھیے یہ ہمارے ایمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے خوشی کی چیز ہے کہ 1 سال اور اللہ نے موقع دیا، 1 سال گزر گیا، اتنی بڑی زندگی گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، خوشی میں ہم یہ سب کام کر رہے ہیں۔ بھائیوں بزرگوں یاد رکھیے کہ اگر یہ خوشی کا موقع ہے تو خوشی منانے کا بھی طریقہ حضور نے بیان فرمایا ہے، خوشی منانے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ وہی صحیح ہوگا جو حضور نے ہمیں دیا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھیں، شکرانے کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اے پروردگار آپ کو کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نے صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ہمیں رکھا ہے۔ اے اللہ آپ کو کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی دی اور عبادت کا موقع دیا، نماز کا موقع دیا۔ الہ العالمین روزی کی تنگی نہیں رہی، اے اللہ پورے سال آپ نے خوشحال رکھا، اے اللہ آئندہ سال بھی اسی طرح صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ اسی طرح خوشحالی عطا فرما، اے اللہ اسی طرح ہمیں آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دیجئے، ایسا ماحول پیدا کیجئے، ہمیں بھی حلال روزی دیجئے کہ نمازوں کے ساتھ اور آپ کی یاد کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اے اللہ ہم کو آپ نے 1 سال اور موقع دیا تو اس پورے سال کو بہتر بنا دیجئے۔ یہ کام ہے کرنے کا۔ اور صلاۃ الحاجہ کی نیت سے آپ نماز پڑھیے کہ اے اللہ یہ سال جیسا گزر گیا اسی طرح آئندہ سال بھی ہمارے سال گزار دیجئے، بلکہ ایمان کے ساتھ ہماری زندگی کو گزار دیجئے، اور موت اگر آئے تو موت کلمے والی موت ہو، ایمان والی موت ہو، اے اللہ صحابہ کرام کی موت ہو۔ یہ کام کرنے کا ہے، لہذا اس کام اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے، یقیناً خوشی ہوتی ہے، لیکن ہم ایسے موقع پر خوشی کا یہ طریقہ اختیار کریں اور ڈریں اس بات سے کہ کہیں غیروں کی تہذیب اور غیروں کا کلچر اختیار کرنے کی وجہ سے کہیں ہمارا ایمان ہمارے سینے سے رخصت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام ان مواقع پر ہمیں دوسروں کے طور طریقے پر چلنے سے بچائے رکھے اور ہم سب کو اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔